السلام علیکم دوستو. اچھا یار بھائیو، یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ایکسپلینیشن ویڈیو ہے اس ویب سائٹ کے بارے میں، ایپک ارن کے بارے میں. تو اس میں ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور یہ ویڈیو وہ لوگ ضرور دیکھیں جنہوں نے نیو جوائن کیا ہے، یا پھر جو لوگ سوچ رہے ہیں جوائن کرنے کے لیے، یا پھر جو بھی بندہ ارننگ کرنا چاہتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. اچھا بھائی، یور پروفٹ از آور بزنس. ٹھیک ہے کہ ہمارا پروفٹ ان لوگوں کا بزنس ہے. بیسٹ ان کلاس سیلز آٹومیشن ایفلیٹ نیٹورک اینڈ ایجوکیشن فار ڈیجیٹل بزنس اونر اینڈ آن لائن مارکیٹرس. بیسیکلی یہاں پہ نا ڈیجیٹل پروڈکٹس اور ڈیجیٹل بزنس، اور جو ہے نا مارکیٹ بھی ان کی ڈیجیٹل پروڈکٹس کے ریلیونٹ ہے. سارا کام یہ ڈیجیٹل پروڈکٹس کے اباؤٹ ہے، جیسے کہ سافٹ ویئرس، ویب سائٹس، ٹولز، اسکرپٹس، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں، ویڈیوز، اینیمیشن اور ویڈیو سافٹ ویئرز، وہ چیزیں جو پریمیم ہے، جو مارکیٹ میں فری آف کاسٹ نہیں ملتی. یہ سارا بزنس اس سے ریلیونٹ ہے جہاں پہ جو ہے کمپنیز، جیسے کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں جو ڈیجیٹل پروڈکٹس بناتی ہیں، وہ یہاں پہ اپنے پروڈکٹس لانچ کرتی ہیں، اور ایز این ایفیلیٹ ہمارے پاس یہ ایکسیس ہوتا ہے کہ ہم ان پروڈکٹ کو سیل کر کے وہاں سے کمیشن کما سکیں. یہ آپ کا ڈیش بورڈ ایسے شو ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ کرنٹ بیلنس ہوتا ہے. بیسیکلی ہمیں یہ ویکلی وڈرالز مل رہے ہیں، اور میں تقریباً خود 2-2.5 ماہ سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں. تو باقی میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. رکو ذرا. ریفر اے کسٹمر اینڈ ارن. اچھا، اس میں ایک ہے کہ کسی کو ریفر کریں تو اس کی جو جتنی بھی انکم ہوتی ہے اس کی ایک پرسنٹیج ہے جو ہمیں ملتی رہتی ہے. مطلب کہ ہم اگر خود جوائن کر لیتے ہیں تو دوسرے کو آگے ہم جوائن کرواتے ہیں اپنے تھرو، اپنے ایک ریفرل لنک کے تھرو، تو اس کی ہر پرچیز اور اس کی ہر کسی کو اگر وہ جوائن کروائے اس پہ ہمیں بھی کمیشن ملتا ہے. تو یہ بھی بڑی ایک اچھی چیز ہے. دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ پروڈکٹس کو جو ہے ای میل لسٹ، ریکمینڈ ایپلیکن پروڈکٹس تھرو یور ویب سائٹ، ای میل لسٹ، سوشل نیٹورک، بلاگ، آرٹیکلز اینڈ بینرز. بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پروڈکٹس کو پروموٹ کر سکتے ہو ویب سائٹ کے تھرو، ای میل لسٹ کے تھرو، سوشل نیٹورکس کے تھرو، فیس بک، ٹویٹر ہو گیا، لنکڈ ان ہو گیا، پنٹرسٹ ہو گیا، بلاگس کے تھرو جو بلاگنگ ہوتی ہے جس میں آرٹیکلز لکھیں کسی بھی چیز کے اباؤٹ اور اپنا ریفرل لنک دیں. اور یہ آرٹیکلز ہو گیا، آرٹیکلز بھی ٹھیک ہے. بینرز جو اپنی ویب سائٹ پہ آپ بینرز لگا سکتے ہو، بینر ایڈس اسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ارن اپ ٹو $541 فار اے سنگل سیل. ہاں، سنگل سیل کے اوپر آپ کو 500+ تک بونس جو ہے کمیشن مل سکتا ہے. مطلب کہ وہ کیسے مل سکتا ہے آگے بات کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. ہنڈریڈز آف ایفیلیٹس، ویب ماسٹرز، اوکے ہو گیا. اچھا بھائی، یہ ٹرسٹڈ بائی پے پال، ویزا، ایزی پیسہ، جیز کیش. ایزی پیسہ اور جیز کیش پاکستانی میتھڈز ہیں. جو یہ جو ہے کون سے بینک اکاؤنٹس ہیں بھائی، یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا اوریجنل، ایک ہوتا ہے منی بینکس ہوتے ہیں یہ. تو یہ ماسٹر کارڈ اور بینک ٹرانسفر ہے. ہاں، پاکستان کے بھی کسی بھی بینک میں ٹرانسفر آپ وڈرا منگوا سکتے ہو. ایزی پیسہ میں بھی منگوا سکتے ہو، جیز کیش میں بھی منگوا سکتے ہو، اور یہ گرانٹیڈ بات ہے. میں تو خود 2 ماہ سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں. مجھے پوچھو، ارننگ بھی آپ کو شو کرواتا ہوں اور سارا میتھڈ بھی. اچھا، یہاں پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو، اور یہ ہے اوکے بٹن ہو گیا. اوکے. تو پاکستان میں ان کے 24,000+ یوزرز ہو چکے ہیں، اور انڈیا میں جو 3 لاکھ+ ہے، اور یو ایس اے میں 1 لاکھ+ ہے، 1.5 لاکھ. اچھا بھائی، یہ وہی ان کے آگے اتنے بھی ہے نہیں اس میں باتیں کرنے والی. یہ مین چیز ہے جس کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اچھا، یہ نا فری آف کاسٹ ہے اس کو جوائن کرنا، سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے. اب یہ لیکن فری آف کاسٹ نہیں ہے. مطلب جوائننگ اس کی فری ہے، لیکن آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرنے پڑتے ہیں 5,000. اب اس کی کیا ریزن ہے، اور پہلے آتے ہیں کہ اس میں ہے کیا، بعد میں آئیں گے 5,000 کی طرف بھی. دیکھو، $0 رجسٹریشن فیس ہے. اوکے. انکلوڈ 20% سیل کمیشن. آپ اگر کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرتے ہو یا پھر کسی کو جوائن کرواتے ہو، پروڈکٹ سیل کرنے پہ پروڈکٹس میں سے آپ کو کمیشن ملے گا. کسی کو جوائن کرواؤ گے تو کمپنی آپ کو کمیشن پے کرے گی 20%. اس کی جوائننگ فیس سے نہیں، مطلب جوائننگ فیس سے ہے نہیں، اس کی ڈپازٹ فیس سے نہیں کٹا جائے گا کچھ بھی. اچھا، 20% ریفرل کمیشن. پھر انکلیوڈ 30% لیول 1 MLM کمیشن. جب آپ کسی کو جوائن کرواتے ہو تو وہ ایک آپ کی ٹیم میں جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کہاں پہ. یہاں پہ چلے جاؤ، مائی ٹیم ہے یہاں پہ.
اچھا تو میں نے اب کسی کو بھی جوائن کروایا ہے، کسی ایک بندے کو، تو وہ میری اس ٹیم میں جڑ چکا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بندہ جس کی ہر پروڈکٹ سیل کا مجھے 30% ملے گا. اسی طرح اس بندے کی بھی ہر پروڈکٹ سیل کا مجھے 30% ملے گا. اور یہ ہے لیول 1 MLM، اور یہ ہے لیول 2 MLM، جدھر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے 20% MLM کمیشن. یہاں پہ یہ اگر بندہ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرتا ہے تو مجھے اس کا 20% ملے گا، ٹھیک ہے. اور پھر آ جاتا ہے لیول جو ہے 3 کا، اس کا 10% ہے. اگر یہ بندہ لیول 3 ہے، اوکے اذان ہونے لگ گیا، ویٹ کرو، میں نے وہاں سے اسکپ کر دیا ویڈیو کو. تو یہاں پہ آتے ہیں ہم آگے. اچھا یہ ہے MLM 3، مائی ٹیم کا لیول 3 ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہر اس بندے کی پروڈکٹ کا، یا اگر یہ پروڈکٹ سیل کرتی ہے، کسی کو جوائن کرواتی ہے، تو مجھے کمپنی کی طرف سے ملے گا 10%. اوکے. اور اب آگے آتے ہیں. مطلب یہ ایک لائف ٹائم میں نے اپنا انکم کا سورس بنا لیا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جوائن کروا رہے ہیں، یہ ایک میرا لائف ٹائم کا سورس ہے جہاں سے مجھے میری ٹیم کے تھرو ارننگ آتی رہے گی. بعد میں بات کریں گے کہ کیسے آپ نے اپنی ٹیم بلڈ کرنی ہے. تو نیکسٹ لیول پہ آتے ہیں چیز پہ، انکلوڈ 100% اب سیلز ریفرل کمیشن. اب سیلز کیا ہے اور 100% کیوں ہے؟ اگر آپ کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہو تو آپ کو ملے گا اس پروڈکٹ کا 20%. لیکن اگر اس پروڈکٹ میں کوئی ایسی چیز ہے، ایکسٹینشن ہے کوئی، جو کہ اپ سیل کے لیے رکھا گیا ہے، مطلب آپ ایک TV بائی کرتے ہو اور وہاں پہ ریموٹ ایز ایکسٹینشن رکھا گیا ہے جو اپ سیلنگ کے لیے ہے. TV بائی کیا تو ڈیفینیٹلی ریموٹ بائی کرنا پڑے گا. اسی طرح ڈیجیٹل پروڈکٹس میں بھی ہوتا ہے، اسے اپ سیلز بولتے ہیں. اگر کوئی وہ اپ سیل بھی پرچیز کرتا ہے تو اسے 100% کا اس کا جو کمیشن ہے وہ آپ کو ملے گا. پھر انکلوڈ 20% ریکرنگ پیمنٹس کمیشن. اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں کہ اپ سیلز کا کمیشن جب اسے 100% مل جاتا ہے نا، تو 100% کا جو لیولز میں کمیشن ڈیوائڈ ہوتا ہے 30%، 20%، 10%، وہ بھی ڈیوائڈ ہو کے لوگوں کو مل جاتا ہے. مطلب اس کا بھی ہماری ٹیم کو جو ہے نا، ہمارے ابو جو لوگ ہیں ان کو کمیشن ملے گا لیول 3 تک. تو انکلوڈ اب سیلز ہو گیا. انکلوڈ 20% ریکرنگ پیمنٹس کمیشن. ریکرنگ پیمنٹس ہوتی ہیں جیسے کہ منتھلی جن کی فیس ہوتی ہے، وہ والے سافٹ ویئر، وہ والی سروسز. اگر آپ کوئی سروس پروموٹ کر رہے ہو تو وہ اگر سیل ہو جاتی ہے تو 20% جو ہے اس کی ریکرنگ فرسٹ تو آپ کو پے مل جانی ہے 20% جو ریفرل کمیشن ہوگا. لیکن ریکرنگ پیمنٹس آپ کو ملتی رہنی ہے آگے تک 20% ایوری منتھ آپ کو. مطلب اس کو ایگزامپل سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک ہم سافٹ ویئر پرچیز کرتے ہیں جس کی ہمیں لائسنس کی ملتی ہے 30 days کے لیے، ٹھیک ہے. اب ہم 30 days بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. ہم نے وہ کسی کو سیل کیا ہے، اس بندے نے پے کیا ہے اور 30 days تک اسے یوز کیا ہے ایک سافٹ ویئر کو. 30 days بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. وہ اس کو دوبارہ لائسنس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے دوبارہ ویب سائٹ کو جو ہے آنر کو پے کرتا ہے، سافٹ ویئر آنر کو، اور اس میں سے پھر سے 20% آٹومیٹکلی آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ملے گا. مطلب یہ بھی ایک لائف ٹائم سورس بن جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کسی کو کوئی سروس سیل کر دیا اور وہ منتھلی پے کرتا رہے گا، اور جب تک اس کا یوز کر رہا ہے منتھلی پے کر کے آپ کو اس کی ریکرنگ پیمنٹس کا حصہ ملتا رہے گا 20% جو آپ کا ہے. اچھا ایکسیس ٹو پریمیم مارکیٹنگ کورسز. ہاں ان میں جو ہے نا یہاں پہ لرن ٹو ارن میں یہ آرٹیکلز لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں. انکلوڈ $1 بونس آن ایچ سیل ریفرنس. جو بھی آپ سیل کرتے ہو اس پہ $1 بونس ایڈ ہو کے آپ کو ملتا ہے. مطلب جتنا بھی ہے آپ کو کوئی $36، $46 جتنا بھی کمیشن مل رہا ہے نا، وہ اس میں $1 اور ایڈ کر کے اس کے کمیشن میں 47 یا 37 آپ کو پے کریں گے، جو بھی بیسکلی پروڈکٹ کا کمیشن بنتا ہے. اچھا انکلوڈ ایکسٹرا $500 بونس آن 100 سیل ریفرنس. اگر آپ 100 سیلز کر دیتے تو آپ کو $500 بونس ملے گا کمپنی کی طرف سے. پھر ایکسیس ٹو ایڈوانس ٹریکنگ ٹولز. ہمارے پاس یہاں پہ ایکسیس ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنی ساری ڈیٹیلز کو ٹریک کر سکتے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اور جو بھی ہم جہاں پہ بھی لنک شیئرنگ کر رہے ہیں. تو پھر یہ آ جاتا ہے انکلوڈ پیڈ IM ٹریننگ اینڈ ٹولز. انٹرنیٹ مارکیٹنگ کے ریلیونٹ جو ٹریننگز اور گائیڈ یہ کر رہے ہیں، وہ چیزیں بھی یہ یہاں سے مل جائیں گی آپ کو، ٹولز اور باقی چیزیں ٹریننگز. ایکسیپشنل کسٹمر سروس. جی
ٹھیک ہے، اور کسٹمر سروس ان کی اچھی ہے، ان کو کانٹیکٹ فارم کے تھرو یا ای میل کے تھرو ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایوری 7 days ودرال، ہمیں ہر ہفتے ودرا ملتا ہے، اور مزیدار بات پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ ودرا ہمیں جیز کیش میں بھی مل سکتا ہے اور ایزی پیسہ میں بھی مل سکتا ہے۔ مطلب آپ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بنا کے اس کا نمبر، نیم اور جو ہے اس کا نمبر اور نیم اور یہ لکھ دو گے ایزی پیسہ، جیسے کہ ان کے آپشن دے رہے ہیں وہاں پہ، تو آپ کو وہاں پہ ودرالز ملیں گے آپ کے اکاؤنٹس میں۔ سیٹرڈے والے دن یہ ودرالز آتے ہیں ہمیشہ، سیٹرڈے راؤنڈ اباؤٹ صبح 10 سے 12 کے بیچ ہمیں ودرالز ریسیو ہوتے ہیں۔ ان کیس آپ کی لمٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جیسے کہ میں $400 اس ویک میں $400 پلس ارن کر چکا ہوں۔ یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو، میں راؤنڈ اباؤٹ 400 میری اب ایوریج بن گئی ہے، $422 میں اپروچ کر چکا ہوں، جو کہ اگر دیکھا جائے پاکستانی اس وقت 167 کا بن رہا ہے ڈالر، ملٹیپلائی 167 70,000 ہے، اور ان کی لمٹ ایزی پیسہ کی جو ہے اور جیز کیش کی یہ 50,000 ہے ریسیونگ تو پر ڈے۔ تو 70,000 میں کہاں منگوا رہا ہوں، یہ مجھے جانا پڑا اپنے بینک، اور میں نے اپنے بینک الفلاح میں جا کے ان سے اکاؤنٹ بنوایا اور اکاؤنٹ کی لمٹس بھی انکریز کروائی، اور اب وہاں پہ یہ مجھے ارننگز آ رہی ہیں اور ایپک ارن کے نیم سے آ رہی ہیں، اور میسیجز بھی میں نے جیز کیش پہ جب میں منگواتا تھا یا ایزی پیسہ پہ منگواتے ہیں لوگ، تو میسیجز میں بھی ان کا ایپک ارن لکھا آتا ہے۔ تو سیکنڈ چیز یہ تو ہو گیا نا کہ کام آفیشیل ہے اور جینون لوگ کر رہے ہیں، اس میں فیک کچھ نہیں ہے، تو یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ اباؤٹ ہے، اور یہ ہے باقی ان کا۔ ہاں سیکنڈ تھنگ، یہ USA کی ویب سائٹ ہے، کیلیفورنیا کی، ان کا یہاں پہ دفتر ہے، آپ چاہیں تو گوگل کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا دفتر ہے اور کیا سین ہے، اور رجسٹر پہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا سارا کام، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو رجسٹر پہ لے جا کے دکھاتا ہوں اور کیسے $400 پلس تک کمائے جا سکتے ہیں ویکلی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں کوئی اتنا بھی نہیں ہوں، یہی 2-3 ماہ سے یہاں پہ میں لگا ہوا ہوں، اور اچھا میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ $400 پلس کما رہا ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ $2,000 پلس کما رہے ہیں یہاں سے پاکستان میں پر ویک، تو میں کہوں گا کہ بڑا اچھا اور بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے، ہمیں اسے یوز کرنا چاہیے۔ اب 400 تک چلو میں کما رہا ہوں، یہ میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گا کہ میں کیسے کما رہا ہوں۔ تو یہ آ جاتا ہے یہاں پہ، پہلے بتائیں کہ باتیں کریں چیک آؤٹ کے بارے میں، پہلے ذرا ڈسکس کر لیں چیک آؤٹ کے بارے میں۔ تو یہاں پہ آ جاتا ہے ایزی پیسہ کا، ٹھیک ہے۔ ایزی پیسہ کا یہ QR کوڈ ہے جسے ہمیں اسکین کرنا ہے جب ہم نے پیمنٹ کرنی ہے۔ تو ابھی میں لاگ ان ہوں تو یہاں پہ مجھے فارم نہیں شو ہو رہا، ایک ان کا فارم ہوتا ہے، میں ایسا کرتا ہوں لاگ آؤٹ ہو جاتا ہوں اور اس پیج کو نا ریفریش کرتا ہوں۔ اچھا تو اس پیج کو ریفریش کر لیا میں نے، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں باقی ڈیٹیلز۔ آپ ایزی پیسہ کے تھرو آپ کو کرنا کیا ہے، اس میں 5,000 ڈپازٹ کرنا ہے، اور وہ 5,000 ڈپازٹ جاتا کدھر ہے، اب ہم لاگ ان کر لیتے ہیں، اس کو ریفریش نہیں کریں گے کیونکہ فارم شو ہو گیا ہمیں۔ اچھا تو یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں رپورٹس میں جا کے، ریفریش میں سوری، ہاں تو یہ چلے گئے پیچھے لاسٹ پیج میں۔ اچھا دیکھو ٹرانسفر جو ہے آپ کو 5,000 PKR کرنا پڑے گا اپنے ہی اکاؤنٹ میں، جو آپ کا اکاؤنٹ ہوگا جو آپ کو ایپیکن دے گی، وہ اپنے کیسے کرنا ہے آپ یہ سنیں۔ اب یہ ضروری ہے 5,000 نا ایز اے سیکیورٹی ڈپازٹ ایک ضروری چیز ہے، جس میں ریکوائرڈ ہے کہ آپ کو 10 سیلز کرنی پڑیں گے، 90 days ایکسیڈ کرنے پڑیں گے، جس کے بعد وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ اب 10 سیلز کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل بھی بڑی بات نہیں ہے، 90 days تو گزر ہی جائیں گے، اور 90 days امیجن کرو کہ میں 2,400 پلس ارننگ کر چکا ہوں اور میرے خود کے 90 days نہیں گزرے، اور تو $2,000 کو اگر ملٹیپلائی کر لو $2,400 کو، تو امیجن کرو یہ کتنی ارننگ بنتی ہے، تقریباً جو ہے 9,60,000 کے قریب، اور یہ میں جینون میرے جو ہے اکاؤنٹ میں ہے، جو کہ میں لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی رہا جو میرے جوائنرز ہیں، میرے ساتھ گروپ میں ایڈ ہے،
ہمیں ارننگز جب آتی تھی تو میں نے اسپیشلی اپنا بینک اکاؤنٹ لاگ ان کر کے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. عاصم رضا میرا نام ہے. میری ویڈیوز بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی, کیونکہ دوست جو میرے ساری ٹیم کے ممبرز ہیں ان کے پاس سارا ایکسیس ہے میری ان ویڈیوز کا, اور انہیں میں نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ کہیں بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں ڈیٹیلز کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اپنی ٹیم کو بلڈ کرنے کے لیے. اچھا, تو آپ آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ 5000 جو آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے اپنے ہی اکاؤنٹ میں, اس کا کیا بنے گا. یہ ہے 5000 جو میں نے ڈپازٹ کیا تھا $31.24 کے ریٹ کے حساب سے اس وقت کے میں مجھے یہ ملا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ہے جوائننگ ڈپازٹ 5000 ابھی تک ان ویریفائڈ پڑا ہے, یہ 90 ڈیز بعد مجھے مل جائے گا واپس. اب ادھر آ جاتے ہیں. اچھا, تو ایزی پیسہ کا QR کوڈ کے اسکین کے تھرو آپ نے یہاں پہ جا کے ڈپازٹ کرنا ہے, اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ ڈپازٹ اماؤنٹ 5000 ہی رکھو آپ, یہ بہت ضروری ہے. 5000 سے کم نہیں, ادروائز آپ کو کمپنی کو رابطہ کرنا پڑتا ہے اس کے کانٹیکٹ پیج پہ جا کے, اور اس کو پھر 2 دن لگ جاتے ہیں اس مسئلے کو اگر کوئی کم ڈپازٹ کروا دے تو, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں وہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے جو ورلڈ میں چل رہے ہیں, جیسے پے پال ہو گیا کہ آٹومیٹکلی پیچھے سے کمانڈ ہوتی ہے ساری کے API ایکسیسز ہوتے ہیں, اور مطلب ان کا جو بھی ٹیکنیکل وے ہے وہ چلتا ہے, جتنی اماؤنٹ ہوتی ہے اتنی ہی پے کی جاتی ہے. یہاں پہ مینول میتھڈ چل رہا ہے جس کو اپروو ہونے میں بھی 1-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ نے جا کے اسکین کرنا ہے QR کوڈ, یا پھر آپ نے یوز کرنی ہے یہ ٹل ID نمبر. ٹل ID نمبر یوز کر کے 5000 آپ نے پورا ڈپازٹ کر دینا ہے. ہاں, ایک دوست نے 5000 پلس ڈپازٹ کیا تھا, 5000 آئی گیس 300, تو اس وقت اس کا جو یہاں پہ جوائننگ ڈپازٹ آیا تھا تو وہ ہم سے زیادہ تھا. اس وقت 5300 کا جو ڈالر ریٹ تھا اس کے حساب سے اس کا یہاں پہ ڈپازٹ ہوا تھا. تو اگر آپ جتنا بھی کرانا چاہو کرا سکتے ہو, بیسیکلی وہ یہاں پہ ہی آ جائے گا جو 90 ڈیز بعد ریلیز ہوگا. تو سیکنڈ چیز, جیسے ہی آپ ڈپازٹ کرو گے ٹرانزیکشن سکسیزفل ہوگی تو آپ کو ایک میسج آئے گا ایزی پیسہ کی طرف سے. اس میسج میں آپ کا ایک TID نمبر ہوگا. یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ نمبر نہیں لکھ دینا, TID نمبر ہوگا جو اس سے لمبا ہوگا, کوئی 11 ہندسوں کا اور یا 14 ہندسوں کا لمبا لفظ ہوگا, وہ نمبر ہوگا. آپ نے وہ یوز کرنا ہے, اور وہ کہاں پہ یوز کرنا ہے وہ آپ نے کاپی کر لینا ہے. دکان سے جا کے پیمنٹ کرتے ہو تو ان سے TID نمبر کاپی کروا لینا ہے, لے لینا ہے, اس کی تصویر لے لینا آپ. یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے, پھر ای میل ایڈریس لکھنا ہے, ای میل ایڈریس کنفرم کرنا ہے, فرسٹ نیم لکھنا ہے, لاسٹ نیم لکھنا ہے, پاسورڈ لکھنا ہے, پاسورڈ کنفرم کرنا ہے, فون نمبر لکھنا ہے, اور یہاں پہ پاکستان سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے ہو, ایکسیپٹ کرنا ہے اسے. پھر وہ TID نمبر جو ہے ٹرانزیکشن ID نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہاں, اگر آپ کسی کو اپنے تھرو جوائن کروا رہے ہو تو آپ نے جو لنک ہے نا یہ والا ایسے یوز کرنا ہے. میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں ابھی. اگر آپ کسی کو جوائن کروا رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ہے آپ کا ID نمبر, یہ آپ نے کاپی کر لینا ہے, اس کے آگے یہ پیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایسے شو ہونا چاہیے یہ سارا. 1 منٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ریفرنس کوڈ ہو گیا جو اس چیک آؤٹ پیج کا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سے نہیں بن رہا یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس لنک کو کاپی کرنا ہے, یہاں پہ جانا ہے, ٹولز پہ جا کے لنک جنریٹر کو اوپن کرنا ہے. آپ کا آٹومیٹکلی یہ ریفرنس لنک جنریٹ کر دے گا. وہ جنریٹ کر کے آپ نے اپنے دوستوں کو وہ لنک دینا ہے جن کو بھی آپ اپنے تھرو جوائن کروا رہے ہو, کیونکہ 20% اور اس کی لائف ٹائم کا پورا جو ارننگ ہوگی وہ اس کا 30%, جتنا بھی وہ کام کرے گا اس کا 30% آپ کو ملتا رہے گا. یہ آپ آ گئے یہاں پہ اپنے جو چیک آؤٹ پیج کا لنک دے کے جنریٹ لنک کر لینا ہے. یہ آپ کا ریفرل لنک جنریٹ ہو گیا, اسے آپ نے کاپی کر لینا ہے. اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے جب آپ نے کسی کو جوائن کروانے لگنا ہے. ٹھیک ہے, تو TID نمبر کا آپ کو پتہ چل گئی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر جوائن کرنے والا بندہ اس TID نمبر کو یہاں پہ کچھ بھی غلط لکھ دیتا ہے تو آپ کو ای میل آ جاتی ہے, کہ بندے کو ای میل آ جاتی ہے کہ اس نے TID نمبر غلط لکھا ہے. پھر اسے دوبارہ سے جو ہے 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی جو رجسٹریشن فارم کی جیسے ہی ای میل آتی ہے بیسیکلی اس وقت اس کا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, اکاؤنٹ ریکویسٹ, تو وہ دوبارہ اسی ای میل اور یوزر نیم سے وہ دوبارہ سائن اپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں, اس نے جوائن کر لیا. ٹھیک ہے, جوائننگ کے بعد کیا کرنا ہے, ایک اب یوزر بن گیا وہ. سب سے پہلے جو ہم نے نا پلان کیا ہے کہ ہم کیسے اس پہ کام کریں, جس اسٹریٹجی کو میں نے بنایا ہے جس پہ میں $400 تک پہنچ گیا ہوں تقریباً 2 ماہ میں, وہ اسٹریٹجی کیا ہے. میں نے کیا سوچا, میں نے سوچا کہ میں 100 لوگوں کو جوائن کرواؤں
اپنے جو ہے ٹیم کے لیول 1 میں، ٹھیک ہے، 100 لوگوں کو میں جوائن کرواؤں ٹیم لیول 1 میں، جن کے 30% کمیشنز مجھے ملتے رہیں اگر وہ کسی کو بھی جوائن کرواتے ہیں یا ان کے آگے والے کسی کو بھی جوائن کرواتے ہیں۔ اب 100 پہ 20% 5000 میں بنتا کتنا ہے؟ وہ بنتا ہے آپ کو ملتا ہے 1000 ہر ایک جوائننگ پہ، جو آپ کے لیول 1 کی ہوتی ہے۔ تو 1000 کو ملٹیپلائی کرو 100 پہ، تو میرا 100,000 یہاں سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف 100 جوائننگ سے۔ تو میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں اس کی ساری، ان کا جو وہ ایک فارم تھا سائن اپ فارم، اس پہ ساری ڈیٹیلز لکھی تھی، میں نے وہ سب آپ کو بتائی ہے، آپ نے ضرور انٹرسٹ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور جنرلی آپ نے رزلٹ بھی دیکھ لیا ہے، تو رزلٹ سے بھی آپ نے انٹرسٹ لیا ہوگا۔ انٹرسٹ لینا بنتا ہے اس چیز میں جس میں ہمیں بینیفٹ زیادہ ہو۔ دیکھو میرے لیے پھر اس سے امپورٹنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے، اگر میں یہاں پہ اتنی ارننگ کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ جابس پہ اپلائی کر کر کے تھک چکا ہوں، میں نے اتنے اپلائی کیے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایٹ دی اینڈ میں نے فیسز پے کی ہیں، بینک میں جا کے اتنے ڈپازٹ کروائی ہیں، فیسیں سبمٹ کروائی ہیں، تو مجھے آج تک نہیں رسپانس ملا۔ میں نے BSIT کیا ہے اور اچھے نمبروں سے کیا ہے، ٹیسٹ دیا ہے، لیکن کمپٹیشن اتنا ہے، اور پاکستان میں تو آپ کو پھر پتہ ہے اوپر نیچے والی چیزیں کہ کون جوائن ہوتا ہے کون نہیں ہوتا۔ پھر پرائیویٹ کمپنیز کی طرف آ جاؤ بھائی، 5000 10,000 15,000 18,000، اور پھر 3-4 سال کی سروس کے بعد وہ 25,000 کرتے ہیں آپ کی پر منتھ کی سیلری۔ یہ پرائیویٹ کا حال ہے۔ اپنے بزنس کی طرف آ جاؤ تو انویسٹمنٹ ہی انویسٹمنٹ ہے بھائی، لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہے، کاروبار رسک پہ ہے، یہی صحیح ہے نا۔ یہ کام یہ جو کر رہے ہیں یہ ڈیجیٹل تو ہے، لیکن یہ اتنا آن لائن بھی نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ کیسے کہ اب میری موسٹ آف دی انکم میرے ریفرنس کے تھرو آ رہی ہے، لسٹ بڑی لمبی ہے، وہ میں کیسے بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے کیا کیا، لوگوں کو جوائن کروانا شروع کر دیا، ایسے ہی ڈیٹیل سے انہوں نے بھی انٹرسٹ لیا، اور میں نے انہیں بھی ٹارگٹ دے دیا کہ اپنے نیچے 100 لوگوں کو جوائن کرواؤ، تو انہوں نے بھی اس ٹارگٹ کو پکڑ لیا۔ اب جو کنونسنگ ہے وہ جوائن کروا رہا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے سیلنگ کر کے وہ سیل کر رہا ہے پروڈکٹس۔ بیسکلی میں نے تو اپنا ٹارگٹ رکھا ہے 100 لوگوں کو جوائن کروانا، اس میں ہی میرے لیے $400 پر ویک تک انکم بن جاتی ہے۔ $400 بھی اب ایکسیڈ کر رہی ہے، 500 کو میں ٹچ کر رہا ہوں۔ سیٹرڈے کو مجھے وڈرا آنا ہے، اور ابھی جو ہے تھرسڈے ہے، 2 دن پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ $100 میں ارننگ کر لوں گا 2 دن میں، اور اس میں صرف میں ہی نہیں لگا، میری ٹیم بھی لگی ہے مجھے کامیابی دینے میں، اور ان کی ٹیم بھی لگی ہے، اور اس کے نیچے والی ٹیم بھی لگی ہے، تو یہ سسٹم ذرا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے اور لائف ٹائم سورس بن جاتا ہے آپ کا۔ اچھا، تو یہاں پہ بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا کمیشنز کے، اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ باقی جو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سیلز ریفرل کمیشن ہے جو مجھے MLM کے تھرو ملا ہے۔ اچھا، باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سیلز ریفرل اچھا باقی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک کمیشن شو ہو رہا ہے، ویریفائڈ ہے، مطلب کہ میری انکم میں ایڈ ہو چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے ویریفائڈ، ایک ہوتا ہے ان ویریفائڈ۔ ان ویریفائڈ ہوتا ہے جو ویریفائڈ ہو سکتا ہے یا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ ان ویریفائڈ کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ فیک TID نمبر کے ساتھ جوائن کر لیتا ہے تو وہ ان ویریفائڈ ملے گا، ان کیس وہ فیک ثابت ہو جائے تو وہ ریفیوز میں چلا جاتا ہے، اور اگر وہ جو ہے ریئل یوزر ہو، ریئل TID نمبر دے کے جوائن کرے تو وہ ویریفائڈ میں آ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ کمیشن آیا ایک، یہ بھی دیکھو، اب یہ سیل ریفرل کمیشن ہے، کسی بندے نے کوئی پروڈکٹ سیل کیا جس کا مجھے MLM لسٹ میں سے میری کسی نے ٹیم میں سے پروڈکٹ کو سیل کیا ہے، جس کا مجھے کمیشن آیا $36، ٹھیک ہے، $36 2 جولائی کو آیا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج ہی آیا ہے وہ کمیشن، صبح کے وقت آیا یہ 7:40 پہ۔ تو ایک تو $36 کسی نے، اب دیکھو $36 مجھے فری کا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ جن کو میں نے کام سٹارٹ کروایا ہے سارا سمجھا کے، پاکستانی 6,000 ایک دن میں صبح کے وقت پاکستانی 6,000 مجھے آیا ہے، اور وہ بھی میرے کام کرنے سے نہیں، کسی کے کام کرنے سے۔ ہاں، اگر ہم کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو ہمیں $100 سے $500 پلس تک کی ارننگ ہو جاتی ہے اس پروڈکٹ سے، ایک پروڈکٹ کی جو سیل پہ۔ اچھا یار، اچھا تو اس پیج کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ 220 ریفرلز ہیں میرے ٹوٹل، مطلب کہ یہاں سے مجھے ارننگز آئی ہیں 220 لوگوں سے،
اور لوگ مطلب کہ کسی نے کوئی پروڈکٹ پرچیز کیا ہے وہ ایک ریفرل ہوتا ہے، کسی کا سیل ہوا ہے اس کے سیل سے مجھے کمیشن ملا ہے وہ بھی ایک ریفرل ہوتا ہے آپ کا، آپ کس کو جوائن کرواتے ہو وہ کس کو جوائن کروا دے، یہ دونوں بھی آپ کے ریفرلز ہی ہوتے ہیں۔ اوکے، اچھا یہ دونوں بھی آپ کے ریفرلز ہی ہوتے ہیں۔ پھر ایک چیز ٹوٹل وڈرا ارننگ، اتنی میں وڈرا کروا چکا ہوں ارننگ، یہ کرنٹ بیلنس ہے میرا جو سیٹرڈے والے دن مجھے ریسیو ہوگا۔ ٹوٹل کلکس میرے 179 ہے اس ویک کے اور کنورٹڈ کلکس ہے 118۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا سکسیس ریٹ ہائی ہونا چاہیے، بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے۔ تو یہ آپ مارکیٹ کے اندر پراپر جب اٹیچ ہوگے تو آپ کو ان باؤنڈ چیزوں کا بھی پتہ چلے گا۔ اچھا 118 کلکس کیسے ہیں جو کنورٹڈ ہیں 179 سے؟ وہ ایسے کہ میں سب سے پہلے جنہیں کنونس کرتا ہوں ان کو کنونس کرنے کے بعد اپنا ریفرنس لنک دیتا ہوں۔ اگر آپ کرو ایسے کہ گروپس بنا لو واٹس ایپ کے اور دوسروں کے ایڈ ہو جاؤ، وہاں پہ جا کے اپنے لنکس پیسٹ کرنا شروع کر دو، ٹویٹر پہ پیسٹ ہی پیسٹ کرتے رہو، ہر جگہ پہ آپ لنکس بس تھوپتے رہو اپنے، تو وہ آپ کا سکسیس ریٹ ڈاؤن کر دیں گے، جس سے کہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ پرابلم ہوگی۔ اور پرابلم بھی کیسی ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے ایک ای میل آ جاتا ہے، وارننگ ای میل ہوتی ہے کہ بھائی ایسے نہ کرو، لیکن وہ بھی کوئی رسکی چیز نہیں ہے، میرے دوست کر رہے ہیں، ان کا 0.00 میں بھی سکسیس ریٹ نہیں آتا، ای میلز آئی ہیں ان کو لیکن اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوتا ان کا کسی کا بھی، اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی پالیسی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، میں نے ریڈ آؤٹ کی تھی، اور جو یہ رسکی نہیں ہے۔ سپورٹ ٹیم بڑی سپورٹیو ہے، اگر کوئی بھی کویسچن ہو آپ ان سے کر سکتے ہو، تو لیکن آپ اپنا سکسیس ریٹ ہائی رکھو۔ 118 جو آپ کو یہ جو کلکس ہیں یہ لوگوں کو کنونس کرنے کے بعد آپ انہیں دو، یا پھر سکسیس ریٹ پروڈکٹ سیلنگ میں ہائی رکھنے کے لیے آپ ای میل مارکیٹنگ کا یوز کرو۔ اور ای میل مارکیٹنگ ہے بھی بیسیکلی سب سے زیادہ ایڈوانس اور جو ہے کنورٹنگ چیز، وہاں پہ اگر اچھا آپ کو کام رہے تو وہاں سے زبردست بینیفٹ نکلتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور اچیومنٹ میری ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے، اچیومنٹ یہی ہوگی کہ میرے جو 90 ڈیز کمپلیٹ ہو جائیں، میرا جو ہے 5000 واپس آ جائے لیکن یقین مانو میں کہہ رہا ہوں اڑ جائے وہ، مجھے کوئی فکر نہیں ہے اب۔ اچھا سیکنڈ چیز اب آگے آتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نیو جوائن کیا یہ ساری ان کے لیے ویڈیو ہے۔ تو اب مین چیز ہے نا اپنا ٹارگیٹ بناؤ 100 جوائنس کا، بھول جاؤ سیلز کو، بھول جاؤ وہ کسی کو جوائن کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے، صرف 100 جوائنس کا آپ اپنے لیول 1 کا ٹارگیٹ بناؤ۔ وہ ٹارگیٹ بنانے کے بعد جیسے ہی آپ لوگوں کو جوائن کرواؤ، جوائن کیسے کروانا ہے، آپ نے فیس بک پہ پوسٹ لگانی ہے، بے شک آپ یہی ویڈیو شیئر کرو، ارننگ ریلیونٹ شیئر کرو، اور یا OLX پہ پوسٹ لگاؤ، تو لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ویڈیو جو آپ نے سینڈ کی ہے جو اتنی ارننگ لوگ کما رہے ہیں وہ کیسے ہو رہا ہے، تو ان کو یہی ویڈیو دکھاؤ، ان کو گائیڈ کرو اور اپنے تھرو جوائن کراؤ، اور وہ یہ ویڈیو دیکھنے والے بھی لوگ سن لیں کہ آپ انہی کے تھرو جوائن ہو جاؤ۔ یہ اس میں آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے، اس میں آپ کا الٹا بینیفٹ ہے کہ ہمارے پاس جتنا نالج ہوتا ہے نا ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور ان کی سیلز میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے جو ہے لوگوں کی جوائننگ میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں ہی بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ان کے تھرو جوائن ہو رہے ہو تو بیسیکلی وہ اپنا پورا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے۔ تو اس چیز کا آپ ذرا خیال کیا کرو کہ آپ ہی انہی کے تھرو جوائن ہو، کسی کے تھرو جوائن ہونا اچھی بات ہے، کمپنی کی طرف سے اسے کمیشن مل جاتا ہے، پروڈکٹس میں سے اسے کمیشن ملتا رہتا ہے، آپ کو پورا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو ان کو بھی آپ یہ ویڈیو دکھاؤ، ان کو پورا گائیڈ کرو، اور ان کا اس گائیڈنس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی نہ چاہے گا کہ یہاں پہ جوائن نہ کرے، وہ نہیں تو بھائی اپلائی کرو گورنمنٹ جاب کے لیے اور موچے مارو عمران خان کے ساتھ، تبدیلیاں جو ہے وہ لے لو اندر اپنے، مطلب کہ جیسے بھی سمجھ لو آپ۔ اچھا تو ٹیم کو بلڈ کرنے کے بعد جو ہے جوائننگ کے لیے اپنے طریقہ آپ کو مل گیا، میری ہی ویڈیو یوز کر سکتے ہو آپ، اور میں کوئی کاپی رائٹ کسی کو کلیم نہیں کرنے والا، اگر کوئی میرا ٹیم میں ہے بھی یا نہیں بھی ہے یا کوئی باہر کا بندہ ہے تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہو، میرا ہی نام بلڈ ہوگا اس کے لیے، آپ اپنے بھی بنا سکتے ہو، لیکن اپنی بنانے کے لیے تھوڑی تھوڑی ارننگ آپ کو شو کروانی پڑے گی، کیونکہ ارننگز دیکھ کے لوگ زیادہ کنونس ہوں گے، اس کے لیے آپ کو 1-2 ویکس لگنے ہیں۔ تو ٹیم بلڈ کرو اور اس طرح سے آپ ارننگ کرو یہاں پہ۔ اب آ جاتے ہیں دوسری چیز پروڈکٹ سیلنگ کی طرف۔ ٹیم بلڈ کا پروسیجر آپ کو بتا دیا، 100 کا ٹارگیٹ بناؤ، 100 لوگوں کو جوائن کرواؤ، ان کو بھی ٹارگیٹ دے دو 100 لوگوں کو جوائن کروانے کا، جو سیلنگ میں انٹرسٹڈ ہے ان کو سیلنگ کو بھی آپ ٹائم دو، لیکن اپنا ٹارگیٹ 100 کا رکھو۔ تو اس کے بعد وہ بھی اگر کسی کو جوائن کرواتے ہیں تو ایسی ٹارگیٹ کو فارورڈ کر دیں۔
تو اب دیکھا جائے 100 یہ اور ان کا 100 کا ٹارگٹ یہ، آپ کی انکم کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جائے گا ابھی۔ دیکھو 100 کا ٹارگٹ ہمارا ہے، اور اگر ان 100 کا 100 ٹارگٹ ہو تو 10,000 بن جاتا ہے۔ اب یہ 10,000 لوگ ہو گئے، جو کہ MLM2 کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ MLM2 میں 10,000 لوگ آ جائیں گے۔ پھر یہ 10,000 لوگ جب اپنا 100 کا ٹارگٹ بنائیں گے تو یہ آپ اندازہ کرو ان میں سے آپ کا صرف جوائننگ کا کمیشن کتنا بن جائے گا۔ مطلب آپ اگر 1 روپیہ تو ہے نہیں، وہ 10%، 20% اور 30% ہے۔ مطلب ایک روپیہ بھی اگر آپ چھوڑیں تو بھائی یہ کتنا بن رہا ہے، 1 کروڑ بن رہا ہے، سوری 1 کروڑ نہیں، یہ 1 ملین بن رہا ہے، اور 1 ملین مطلب 10 لاکھ پاکستانی۔ تو امیجن کرو 1 روپیہ تو ہے نہیں، پتہ نہیں کتنے 100 اور 1,000 ہے۔ تو میرا بھائی میرا نہیں خیال کہ ملین کو پھر اب ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ارننگ نکالنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے ادھر ہی سٹاپ ہو جاتے ہیں، بات کافی آگے چلے جاتی ہے، اور یہ ایسے ہی کام سٹارٹ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو جوائن کروا دیا ہے نا، اس میں سے اتنے مجھے کمیشنز آتے ہیں کہ میرا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور یہ جینون بات بتاؤں، یہ $400 میرے جینونلی میں نے کام ہی نہیں کیا اس ویک، یا تو کوئی ایک آدھا پروڈکٹ سیل ہوا ہے، یا پھر یہ میری ٹیم کی محنت ہے ساری، اور جینونلی بتاؤں یہ ٹیم کی ہی محنت ہے۔ $422 ایک ویک بھی نہیں ہوا، کتنے ڈیز ہوئے ہیں، لاسٹ ٹائم سیٹرڈے کو ارننگ آئی تھی، 1 2 3 4 5 دن ہو گئے ہیں، 5 دنوں میں اتنے ڈالر بغیر کسی کام کے۔ بھائی اس میں ہمیں اپنی ٹیم کو بلڈ کرنا پڑتا ہے، ہمیں انہیں کنونس کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کام تو کوئی نہیں کیا اکاؤنٹ پہ، لیکن میں نے اپنی ٹیم پہ پورا کام کیا ہے، ان کو پورا کنونس کیا ہے، ان کو ایک گروپ میں ایڈ کیا ہے، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، ہم دوسروں کو اور ان کے جوائنرز کو جوائن ہونے کے لیے کنونس کرتے ہیں، اور جنرلی وہ جوائنرز جنہیں ہم کنونس کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے نکل آتے ہیں جو صرف سیلز پہ فوکس کرتے ہیں، اور وہ سیلز کروانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور سیلز بھی اس کی کوئی ٹف نہیں ہے کروانا، یوٹیوب ویڈیو۔ اب سیلز کے بارے میں، سیلز کی طرف آ جاتے ہیں، آپ سارا کچھ چھوڑو، پراپرلی سیلز کی طرف آتے ہیں۔ تو سیلز میں ہمیں پتہ کیا ملتا ہے، ہمیں ایک مارکیٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مارکیٹ اوپن کرتے ہیں ہم۔ اور دوسرا ہے ہمیں یوز کرنا ہے یہ ٹول، لنک جنریٹر ٹول۔ یہ مارکیٹ ہے، یہاں پہ پروڈکٹس لانچ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کا یہ لنک ہے، یہ ہمیں کاپی کر لینا ہے، یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے، اور اپنا اس پروڈکٹ کے لنک کا اپنا ریفرل لنک بنا لینا ہے۔ یہ ہم نے کاپی کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر آ جاتے ہیں واپس، اب اسے اوپن کرتے ہیں۔ دیکھو یہ پلیٹ فارم ہی ہمیں اتنی چیزیں پرووائڈ کر دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے صرف ایک بندے کو اس پروڈکٹ کا لنک دکھانا ہے، کنونس وہ خود کر لیتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ڈیٹیل میں۔ یہاں پہ آ جاؤ، جب بھی کوئی ہمارے ریفرل لنک کے تھرو اس پیج پہ آتا ہے نا، اس پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ آتا ہے، تو یہ کمپنی جو ہے پروڈکٹ کے ساتھ خود سے انہیں جو پروڈکٹ پرچیز، تو پروڈکٹ تو بیسیکلی وینڈر کا ہوتا ہے، مطلب آنر کا ہوتا ہے، تو آنر کا پروڈکٹ پرچیز کرنے کے بعد بھی یہ اسے بونس دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بونس میں کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ کے ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پروڈکٹ کے ریلیونٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، یہ کمپنی اسے ایک بندے کو ہم لے کر آئے ہیں اس پیج پہ، یہ کمپنی اسے کنونس کر رہی ہے کہ آپ پرچیز کرو پروڈکٹ کو۔ اچھا ان کیس وہ ریڈی ہو جاتا ہے یہاں سے ہی پرچیز کرنے کے لیے، تو وہ یہاں سے آگے سیلز پیج جو کہ بائر کا ہوتا ہے، بائر کہہ رہا ہوں پروڈکٹ اونر کا ہوتا ہے، وہاں پہ کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب پروڈکٹ اونر کیا کرتا ہے، اس کو ڈیٹیل میں پروڈکٹ کے بارے میں بتا دیتا ہے، اس کو ویڈیوز میں سمجھا دیتا ہے، اس کو آڈیوز میں سمجھا دیتا ہے، ان کا جو سیلز پیج سٹائل ہوتا ہے، یہ آپ یہاں سے ویو کر سکتے ہو۔ یہاں سے ہم جا کے اس کو ویو کرتے ہیں، یہ اب کھلے گا ایک پروڈکٹ اونر کا جو سیلز پیج ہے، جو جنرلی اس نے اپنی ایک جنون ویب سائٹ پہ اس کو ہوسٹ کیا ہوا ہے۔ VR ایجنسی 360 جو ہے یہ پروڈکٹ ہے، اور یہ اس 360 VR ایجنسی getVRagency360.com پہ ہوسٹڈ ہے، مطلب اس کی اپنی ایک ڈومین ہے، اس میں یہ ویڈیو ہے جو کہ کنونس کرتی ہے بائر کو، ساری ڈیٹیلز بتاتی ہے، پھر انسٹرکشنز ہیں۔ یہ اب بائر کا جو وہ پیج ہے ابھی لوڈ ہو رہا ہے، میرا انٹرنیٹ سلو ہے، انٹرنیٹ بھی اپ گریڈ کروانا ہے مجھے۔ اچھا یہ بائر کنونس کر رہا ہے اب، ٹھیک ہے، پہلے یہاں پہ کمپنی کنونس کر رہی تھی آپ کے لیے، اب بائر کنونس کر رہا ہے آپ کے لیے۔ بائر کی سیل ہوگی، بائر کو بینیفٹ ہوگا، بائر نے اپنے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور ان کی سیل سے آپ کو کمیشن ہوگا، آپ کی کمیشنز کے بعد آپ کی جو اوپر جو ٹیم ہے ان کو کمیشنز ملیں گے۔
اور 500 پلس تک کا آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے یہاں سے. ڈالرز میں بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, پہلے اس میں بعد میں جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی ڈومین, جو کہ ایک آفیشیل میتھڈ ہے. کسی پروڈکٹ کو کسی نے پرچیز کرنا ہو تو وہ ڈومین پہ اگر جائے اور وہاں سے پرچیز کرے تو اسے تسلی ہوگی کہ ہاں بھائی میں نے ایک آفیشیل چیز پرچیز کی ہے. اس پہ آ جاتے ہیں جس کو ہم نے سب سے پہلے پروموٹ کرنا ہے. یہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ پروڈکٹ کی ڈسکرپشنز جو مین ہیڈ لائن ہوتی ہے یہ یہاں پہ لکھی ہوتی ہے. پھر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے لانچ ڈیٹیلز. پروڈکٹ ہے کس کا؟ میریو براؤن کا. پروڈکٹ کا نام ہے وی آر ایجنسی 360. دیکھو اس میں پروڈکٹ بھی وہ آتے ہیں جو ٹرینڈ میں ہوتا ہے. وی آر آج کل ٹرینڈنگ چیز ہے ایک, جو کہ یہ ٹیکنالوجی ہر کسی کے پاس نہیں ہے لیکن سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو. پھر آ جاتا ہے یہ اس کی لانچ ڈیٹ ہے, ٹائم ہے, اور ویڈیو مارکیٹنگ کے ریلیونٹ یہ پروڈکٹ ہے. اب میں ایک ایز اے بائر وی آر ایجنسی میں انٹرسٹیڈ ہوں. میں یہاں پہ آیا ہوں, میں دیکھتا ہوں, یہ ریڈ آؤٹ کرتا ہوں. مور انفارمیشن کے لیے میں اس پیج پہ کنورٹ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب ان کیس میں نہیں ہوتا میں اس کی ویڈیو یہاں سے دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ایک ویڈیو آ رہی ہے اور ہم ایز اے یوزر ہم ان ویڈیوز کو یوز کر سکتے ہیں پرموشن کے لیے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے. بس تھوڑی سی ایڈیٹنگ کے ساتھ. ان پہ کوئی کاپی رائٹ ایشو نہیں آتا کیونکہ ان کو سیلنگ سے مطلب ہوتا ہے. یہ کسی کو کلیم کچھ بھی نہیں کرتے. ہم اپنی بھی ریویو ویڈیوز بنا سکتے ہیں. ہاں انگلش میں بنانی پڑیں گی اگر ہم پروڈکٹ سیلنگ کے اوپر کام کرنے لگیں, کیونکہ انڈیا میں پرچیزز ہو جاتی ہیں لیکن پاکستان میں نہیں ہوتی. اگر انگلش میں بنائیں تو انڈینز بھی پرچیز کریں گے اور پاکستانی بھی پرچیز کریں گے, اور یو ایس اے کا پاکستانی نہیں پرچیز کریں گے. یو ایس اے کے لوگ جو وہ یا یو ایس اے یا جو گلوبلی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ پرچیز کرے گی کیونکہ انگلش ایک آپ کو پتہ ہے گلوبل لینگویج ہے. اچھا, تو اب بائر اس کو دیکھتا ہے. میں ایز اے بائر یہ دیکھتا ہوں, ویڈیو دیکھ لی, ٹھیک ہے کنونسنگ ہے لیکن میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں ابھی بھی. پھر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں. یہاں پہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اس پروڈکٹ کو پرچیز کے تھرو آپ کچھ بونسز کو کلیم کر سکتے ہو. کچھ سافٹ ویئرز پیڈ سافٹ ویئرز ہیں جو آپ کو فریلی ملیں گے. کچھ ہیکس ہیں جو آپ کو فری ملیں گے. ہیکس میں اسکرپٹس آ جاتی ہیں کافی ساری جو کہ ہمیں فری میں مل جاتی ہیں. پھر یہاں سے کلیم یور بونس پہ اگر ہم جائیں تو پھر سے ہم اسی پیج پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ اس کی ساری ڈیٹیلز ہے, کیونکہ وہ ہمیں جو بونسز ملنے ہیں ایز اے بائر وہ مجھے پرچیز کے بعد ملنے ہیں, اس سے پہلے نہیں ملیں گے. ان کیس وہ یہاں سے دیکھ کے پروڈکٹ کی ساری ڈسکرپشن دیکھ کے پھر بھی نہیں انٹرسٹ لیا اور یہاں پہ کلیم یور بونس پہ چلا جاتا ہے تو وہ اس سیلز پیج پہ آ جاتا ہے. یہاں پہ اب وہ انٹرسٹ لے گا ہی لے گا کیونکہ یہاں پہ ساری ڈیٹیل پڑی ہے. یہ تو خود ہی اس کو جو ہے دیکھو لوگوں کے ریویوز بھی آ گئے ہیں. یہ ماریو براؤن یہ بندہ ہے بھائی, دیکھ لو. اوکے, دیکھو محنت دیکھو اس کی, اس نے پروڈکٹ بنایا ہے اور اچھا بندہ ہے. چلو اچھا, تو پھر آ جاتا ہے یور پروفٹ از. ہاں یہاں پہ ویو آل پروڈکٹس کر سکتے ہیں جہاں پہ ان کو یہ کیٹیگری شو ہو جاتی ہے جس میں سارے پروڈکٹس ہیں. اگر بائر کسی بھی پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہوا وہ یہاں سے سرچ کر کے اس پروڈکٹ کو نکال کے اس کو پرچیز کرتا ہے تو پھر بھی وہ ہمارا ہی ریفرل ہوتا ہے اور اس پروڈکٹ کا کمیشن بھی ہمیں ملتا ہے. بیسکلی جب بھی کوئی بندہ ہمارے تھرو آتا ہے نا ایک ویب سائٹ اس پیج پہ اس ریفرنس کے تھرو ہمارے جو ہوتے ہیں تو ایک براؤزر میں کوکی سیو ہو جاتی ہے جو اسے 90 ڈیز تک ہمارے ریفرنس کا حصہ بنا دیتی ہے کہ 90 ڈیز میں اگر وہ کوئی بھی ڈیجیٹل پروڈکٹ اس پلیٹ فارم سے پرچیز کرتا ہے اس کا کمیشن ہم سب کو مل جاتا ہے. ایز اے ٹیم اگر فرض کرو کہ یہ بندی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کروا رہی ہے, ایک بائر کو لے کر آئی ہے, وہ بائر میں ہوں اور بائر جو ہے میں نے آج سارا کچھ دیکھ لیا ہے, براؤزر کو کلوز کر دیا ہے. کلوز کرنے کے بعد میں جو ہے 60 یا پھر کہہ لو کہ 80 دنوں بعد جا کے پھر سے اس ویب سائٹ پہ آتا ہوں. 80 دنوں بعد آ کے میں ایک پرچیز کر لیتا ہوں. یہاں سے آ کے کچھ بھی اپنے ریلیونٹ سرچ کر کے ویڈیو کمرشل جو ویڈیو یہ ٹک ٹاک کے ریلیونٹ پروڈکٹ ہے اس کو اوپن کر کے میں اس کو پرچیز کر لیتا ہوں. جب کہ اس نے پرموٹ اس پروڈکٹ کو کیا تھا وی آر ایجنسی کو, تو 90 ڈیز کے اندر اندر کوئی بھی سیل ہوتی ہے تو اس کا کمیشن اس بندی کو آئے گا, اس بندی سے ہم سب کو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے کمپنی ہی کنونس کر رہی کہ بھائی اگر آپ اس پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو, ٹھیک ہے, تو بونس میں بھی نہیں انٹرسٹ لیا آپ نے تو آپ سارے پروڈکٹ ہی دیکھ لو. ٹھیک ہے, سارے پروڈکٹ دیکھو کوئی تو آپ کو انٹرسٹڈ لگے گا. اب نیکسٹ کنونسنگ چیز آ جاتی ہے, میں نے اس میں بھی نہیں انٹرسٹ لیا, میں نہیں دیکھنے پروڈکٹ. ٹھیک ہے, ریفر اے کسٹمر اینڈ ارن. اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی تیرے کو پیسے ہیں نہیں تو آپ نا کسی کسٹمر کو ریفر کرو ارننگ کرنے کے لیے. آپ ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کر لو, اٹس فری.
100% فری. اب یہ بندہ یہاں سے کسی بھی چیز کو نہیں کرتا تو وہ انٹرسٹ لے لیتا ہے جوائن کرنے میں. ان کیس میں یہاں پہ جوائننگ پہ کلک کرتا ہوں یا پھر کسی بھی یہاں پہ پروڈکٹ کے جا کے جوائننگ پہ کلک کر دیتا ہوں یا کہیں سے بھی جا کے اس پلیٹ فارم کو 90 ڈیز کے اندر جوائن کر لیتا ہوں, تو میں ہو جاؤں گا آپ کی ٹیم کے نیچے آنے والا ایک ممبر آٹومیٹکلی. پروموٹ آپ پروڈکٹ کر رہے ہو اور اس میں چیزیں ساری اٹیچ ہیں جو آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہیں. بیسکلی ایک پروڈکٹ آپ پروموٹ کر رہے ہو اور آپ کے پاس آپشنز آ گئے ہیں سب میں سے کسی کو بھی سیل کرنے کے یا پھر کسی کو جوائن کروانے کے بھی. اچھا, وٹ وی کین ڈو فار یو. دیکھو اب وہ بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے جو پلیٹ فارم ہے بتا رہا ہے خود کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں گے, برانڈنگ کریں گے. برانڈنگ وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. السٹریشن, ہاں السٹریشن کا ہی ہے, جو السٹریشن ہوتی ہے گرافکس ریلیونٹ ہے. مارکیٹنگ بھی یہی سٹائل ہے مارکیٹنگ کا. یو ایکس یو آئی میرا خیال یہ اس کا اچھلنا اسی کو بولتے ہوں گے یا جو بھی ہے. ایس ای او اسٹریٹجی اوکے ہو گیا. ویب سیکیورٹی, ہاں سیکیور تو ہے بھائی. اچھا, نیڈ ہیلپ میں چلا جاتا ہے تو بھائی آئی ڈونٹ نو کہاں جاتا ہے وہ. ریڈی ٹو ڈاؤن لوڈ دس سافٹ ویئر. اب یہ دیکھو یہ کنونسنگ میتھڈ دیکھو ان کا کہ بھائی اتنا کچھ ہونے کے بعد اگر میں نے پھر بھی انٹرسٹ نہیں لیا ایز اے بائر تو میں اینڈ پہ آ جاتا ہوں. اب وہ میرے ساتھ گیم دیکھو کیا کھیل رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سافٹ ویئر ہی ڈاؤن لوڈ کر لو تم, ٹھیک ہے. میں اب ڈاؤن لوڈ پہ کلک کروں تو میں وہ نیچے چیک کر رہا ہوں وہ بٹلی کا لنک آ رہا ہے, وہ پھر سے مجھے یہیں پہ لے جائے گا اور یہاں پہ میں کنونس ہو جاؤں اتنی ڈیٹیل دیکھ کے اس پروڈکٹ کے ریلیونٹ. اتنی ڈیٹیل دیکھ کے میں نے تو ویسے ہی کہنا یار یہ پروڈکٹ ایسے یہ ویسے. اتنے ریویوز اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھائی کون نہیں کنونس ہوگا. وہ دیکھو ذرا اتنی ڈیٹیلز ریڈ کرنے کے بعد ان کے اپنے کنونسنگ میتھڈ سٹائلز یہ وہ اور یہ سارا کچھ ہے. بھائی کیا کیا جائے اب بتاؤ, آپ کیا خیال ہے, کرنا ہے پلیٹ فارم کو جوائن. ان کیس وہ بندہ یار پھر سے پرچیز پہ چلا گیا ہوں یا یہ بھی نہیں انٹرسٹ لیتا لیکن اس کو کوئی چیز انٹرسٹنگ لگی تھی تو اس نے جو ہے اس پیج کو اوپن کیا, تو اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور جا کے پھر یہاں پہ شیئرنگ کے آپشنز ہیں, واٹس ایپ پہ کسی کو دوست کو لنک بھیجنے لگا ہوگا, لنک بھیجتا ہے تو وہ بھی آپ کا لنک جا رہا ہے. آپ کی مارکیٹنگ بھی وہی کر رہا ہے بندہ جو اس پیج کو وزٹ کرنے آ رہا ہے. کیسی بات ہے, آپ امیجن کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر میں اب آگے ہوں نا, جنرلی بتاؤں, میں نے اپنے نا ایک دوسرے براؤزر کے ساتھ چیک کیا تھا ایک بار, تو مجھے یہاں پہ ایک آپشن آ رہا تھا الاؤ کا, تو میں نے اس کو الاؤ کر دیا. تو الاؤ کرنے کے بعد انہوں نے ویب سائٹ والوں نے مجھے دوبارہ ٹارگٹ کیا اور مجھے دوبارہ یہ میرے ایڈز میں شو ہونے لگ گیا پروڈکٹ, جو ایڈ شو ہوتی ہیں موبائل میں, اور ادھر ادھر جگہ جگہ یہ پروڈکٹ آنے لگ گیا. ایز اے بائر میں نے ان کو لگا میں نے وزٹ کیا ہے اور میں جب بھی جاتا تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی. اب میں خود سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہ ہمارے لیے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. اب اگر 90 ڈیز تک سیل ہوتی ہے تو ہمیں اس کا کمیشن مل رہا ہے اور یہ ہمارے لیے ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہے ہیں, اس لیے میرے کمیشنز جو ہیں لوگوں کی سیلز اتنی ہو رہی ہے. بیسکلی آپ کو ایک کنورٹنگ بندے سے لنک اوپن کروانا ہے جو کہ انٹرسٹڈ ہو. سیل یہ خود ہی کر دیں گے اس کو, آپ کو بس اوپن کروانا ہے اس کو اس بندے سے کہ بھائی تو انٹرسٹڈ ہے اس لنک کو چیک کر, ٹھیک ہے. $400 ایم ہی نہیں مجھے ملا, یہ ساری ریسرچ کے کو سمجھ کے میں نے اس سے کام لیا ہے, سمجھ سے کام لیا ہے اپنی بھی, تو مجھے ملا ہے. میں پروڈکٹ کو اسی طرح سے پروموٹ کر کے ای میل مارکیٹنگ میں نے اسی لیے بولا کہ میں ویب سائٹس ڈھونڈتا ہوں جو وی آر ایجنسی کے ریلیونٹ تھیں. ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ وی آر ایجنسی کے ریلیونٹ, ویڈیو مارکیٹنگ کے ریلیونٹ ویب سائٹس ڈھونڈتا ہوں, ان سے ای میل نکالتا ہوں, ان کو ای میل کرتا ہوں. ای میل ہر بندہ چیک کرتا ہے اور وہ جنرلی نیو پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے تو ایک مارکیٹ میں نئی چیز آئی ہوتی ہے وہ پرچیز کرتے ہیں. یہ میرا خود کا تجربہ ہے جو وہ پرچیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس ویب سائٹ پہ کام ہے, ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پہ کام کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. باقی یہاں پہ یہ جو ہے یہ آتا ہے آپ کی ارننگس کے اتنے ڈالر آئے, اتنے ڈالر کمائے ہیں, اتنے ڈالر کمائے ہیں. یہ 90 تو نارمل ہے نا, 90 70 60 دیکھو 150 یہ ڈالرز میں بات ہو رہی ہے. پاکستانی جائز کیش ایزی پیسہ پہ تب تک ملتے ہیں جب تک ان کی لمٹ ہے. ان کیس لمٹ ایکسیڈ کر جائے اور آپ کو ارننگ نہیں ملے گی, پھر آپ کو ایک ای میل آئے گی کہ جس میں یہ بولیں گے کہ آپ کو اتنے فنڈز ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں ابھی, تو آپ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو کہ اتنے فنڈز ٹرانسفر کر کے باقی کو پینڈنگ کر دیں, جو نیکسٹ ویک یا جب بھی آپ کے پاس دوسرا کوئی پیمنٹ میتھڈ ہو تب آپ وہاں پہ منگوا لو. یا پھر وہ آپ کو بولتے ہیں ساتھ کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیچ کرو اور اس کی لمٹس ایکسیڈ کرواؤ تاکہ ہم آپ کو پیمنٹ سینڈ کر سکیں. اتنا
آفیشیل کام ایک چل رہا ہے مارکیٹ میں، اور آپ سب لوگ جو ہے وہ لگے ہوتے ہو ان ویب سائٹس پہ جن پہ 2 روپے کما رہے ہو آپ بیٹھ کے لنک شیئرنگ اور جوائننگ کروا کے. اور میں تو ان چوزوں پہ حیران ہوں جو 5,000 کا نام سن کے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی بھاگ جائیں گے. وہ جنرلی بتاؤں وہ چوزیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس 5,000 ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑے چوزے پتہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑے چوزے وہ لوگ ہیں جو کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اپنا جینوئن کام کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ بھائی یہ نا، میں اپنا گروپ کا واٹس ایپ کا لنک بھی اس ویڈیو کے نیچے دوں گا. اگر کوئی چوزا انٹرسٹیڈ ہوا وہ آئے کرٹیسائز کرنے، اس کو بتائیں گے. کوئی سائبر کرائم سے میرے نا پچھلے ایک دنوں ایک دوست کو ہی وہ کام کر رہا ہے، وہ اب مینول کام کرتا ہے، وہ ایڈز بھی نہیں چلاتا. میں تو ان کی ویڈیو ایڈز بنا کے بھی چلا دیتا ہوں، اس کی بھی میں اب ایڈ چلا دوں گا. یہ بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کرے گا جوائن کروانے کے لیے لوگوں کو. تو ایک بندہ آ گیا آ کے بول رہا تھا میں سائبر کرائم سے ہوں، تم لوگ فراڈ کر رہے ہو، پاکستان میں ایسی کوئی ویب سائٹ چل ہی نہیں سکتی، یہ ہے وہ ہے بلا ہے بلا ہے. ہم لوگ اب جینوئن، ہمارے پاس پروف ہیں، ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس پروف ہے ایسے ایسے. بھائی وہ بچہ تھا، وہ اسٹوڈنٹ تھا، وہ $100 تک کما رہا تھا پر ویک. اس بندے نے نا اپنا سائبر کرائم کا منہ لگا کے اس کو اس طرح سے ڈیگریڈ کیا. اچھا یار وہ بندہ بھی سن رہا ہوگا یہ ویڈیو کیونکہ وہ بھی جوائن کر چکا ہے. تو بھائی سوری، اچھا ادھر وہ ڈسکس کرنے کے لیے لیکن کرنا بنتا ہے. تو کیونکہ باقی لوگ بھی اکثر کر دیتے ہیں ایسی غلطیاں، ٹھیک ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس بندے نے نا اس کو کرٹیسائز کیا تھوڑا سا اور ڈرایا کہ تم میرے ساتھ ویڈیو کال پہ آؤ، تمہارے اگینسٹ میں ایکشن لوں گا. اب بچہ ڈر گیا کہ بھائی میں تو کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے فیک ہے، ڈالر کا کچھ ہے تو کیا پتہ کوئی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے. تو وہ بھائی ڈر گیا. میری ٹیم کا ممبر ہے وہ، اچھی خاصی اس کی لسٹ ہے. تو ڈرنے کے بعد وہ ڈیگریڈ ہو گیا. اس نے نا پھر رابطہ کیا مجھ سے، پھر ہم نے ڈسکشن کی اس پہ. خیر میں نے بھی اسے کنونس کیا، پھر میں نے بھی اس بندے کو فون کیا. بندے کو میں نے اس کی غلطی بتائی. میں نے کہا کہ یار دیکھو آپ جو ہو، آپ نے جو مرضی کیا، آپ سائبر کرائم سے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ اس کی وجہ وہ بندے لوگوں کو میسیج نہیں کرتے اور ایسے ویسے کویسچنز نہیں کرتے کہ تم ایسے تم ویسے. وہ سیدھا اگر یہ کوئی فراڈ ہوتا، یہ ویب سائٹ ایپک گن کی فراڈ ہوتی تو وہ جینورلی جاتے اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ جا کے جو بیٹھے ہیں ان کو پکڑتے اور ویب سائٹ پاکستان میں بین کر دیتے. PUBG بھی تو پاکستان میں بین ہوئی ہے. سائبر کرائم والا کبھی بھی آپ کو میسیج نہیں کرے گا. کوئی بھی جتنا مرضی جو کہتا ہے نا میں پرائم منسٹر عمران خان ہوں اور آپ یہ فراڈ کر رہے ہو، تو وہ بھی نہیں کر سکتا میسیج. وہ کسی کو پرسنلی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، وہ بیک اینڈ سے پکڑتے ہیں لوگوں کو اور انہیں بلاک کرتے ہیں. اور یہ لوگ بس ہوتے ہیں لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی 5,000 کرنے کے لیے. انویسٹمنٹ میں بولی جا رہا ہوں، ڈپازٹ ہی نہیں ہوتا. انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے ان کے لیے. تو اچھا اس بندے نے بھائی اب اسی بھائی کے تھرو جوائن کیا. اس کو غلطی سمجھ آ گئی تھی اپنی، بڑی اچھی بات تھی. اس نے غلطی سے ہی کیا کیونکہ وہ آلریڈی کچھ غلطی یہ بھی نہیں ہے، اب لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. غلطی یہ ہے کہ کچھ ہے پلیٹ فارمز ایسے جو فیک ہوتے ہیں، وہاں سے دھوکہ ملنے کے بعد انسان کسی پلیٹ فارم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر پاتا. تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا وہ کرٹیسائز کر دیتے ہیں کہ بھائی اپنا غصہ اس پہ نکال دو، یہ بھی کچھ اس طرح کا ہی کر رہا ہے لگتا ہے. لیکن ان کو اندر والی بات کا پتہ نہیں ہوتا جو ہم نے ابھی سارے میتھڈز دیکھ کے ہٹے ہیں. اور یہ آگے میں آپ کو ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ اس میں اور کیا کیا ہے. یہ تو ہے ابھی کم چیزیں ہیں. ابھی تو ہم نے ڈسکشن نہیں کیا پورے ڈیش بورڈ کو، ابھی ہم نے ڈسکشن نہیں کیا پروموشن کے میتھڈز کو، کیسے کہاں سے آپ نے ویلیویبل ٹریفک لینی ہے. اور ان چیزوں پہ تو میں ابھی خود بھی ریسرچ کر رہا ہوں. یہ تو میری ٹیم سے مجھے کمیشنز مل رہے ہیں، جینوئن بات ہے، ٹیم سے مل رہے ہیں. میری شاید ایک آدھی سیل ہو پچھلے 5 دنوں میں. اچھا تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو سب کو گائیڈ کرتے کہ اب مجھے جو اتنے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں نا، یہ ان سب کے منہ پہ تماشا ہے. وہ سارے اس ویڈیو سے دیکھ لیں، اور اگر کوئی ان کنونس ہوتا ہے بندہ تو ان کے لیے ہوتا ہے، ان کو جوائن کروا لو اپنے تھرو. ایک کام سٹارٹ کرو، ڈالرز لاؤ پاکستان میں. پاکستان کے لیے اچھی بات ہے، پاکستان کے اندر اگر ڈالرز آئیں پاکستان میں کنورٹ ہو کے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ لوگ اپنی بھی ویڈیوز بناؤ. جن کا نیو اکاؤنٹ ہے وہ بتاؤ ساتھ کہ میرا نیو اکاؤنٹ ہے، میں نے آج سٹارٹ کیا ہے، میں نے اس ویک سٹارٹ کیا ہے، میں نے پچھلے ویک سٹارٹ کیا ہے. نیو اکاؤنٹ پہ آپ ویڈیو بناؤ اور آپ بناؤ اور چلو آپ آگے چلو. ٹھیک ہے، اور باقی گروپ میں آ جانا یار، مجھے ماریں گے، ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اب اوکے.